السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پارہ نمبر 10۔ سورت کے شروع میں سوال کیا گیا کہ مال غنیمت جو حاصل ہوا اس کا کیا کیا جائے۔ یہاں اس کی بانٹ بتاتے بتاتے غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے بہت سارے سبق ہمارے سامنے رکھے گئے، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ مال جو کمائے ضروری نہیں کہ سارا مال اسی کا ہو۔ فلاحی ریاست میں کوئی ٹیکسز تو نہیں ہوتے، لیکن حکومت دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ مال استعمال کرے گی جو اجتماعی کوششوں سے حاصل ہوگا۔ بعض دفعہ انسان آسانیوں سے حاصل ہونے والی چیز مانگتا ہے، لیکن اصل میں فائدہ مشکل سے حاصل ہونے والی چیز میں ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ دلیل کا بہت وزن ہے۔ انسان زندگی میں جو بھی کام کرے اس کو دلیل کے ساتھ کرے۔ پھر ایک اور سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ ہیڈ کاؤنٹ نہیں رکھنا چاہیے کہ کون کتنے لوگ، اس کے ساتھ کتنے، اس کو کس نے سنا۔ یہ دعا کیجئے کہ حق ہو۔ میدان بدر میں جو اللہ کی نصرت تھی اس کی وجہ حق تھا، نہ کہ صحابہ کرام کی تعداد یا پھر ان کا بہت زیادہ تیاریوں کے ساتھ ہونا۔ پھر اسی طرح بہت ہی خوبصورت طریقے سے آیت 45 اور اس سے آگے کی آیتوں میں بتا دیا کہ جب مسلمانوں کا سامنا کسی دوسرے گروہ سے ہو، چاہے یہ زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، حق کو پیش کرنے کا ہو یا دنیا میں جینے کا انداز ہو، ثابت قدمی لازم ہے، اللہ کا ذکر لازم ہے، اطیع اللہ اور اطیع الرسول جب زندگیوں میں آئے گی تو اللہ کی مدد ہوگی، اور اسی طرح آپس کے فسادات اور تنازع اور جھگڑے مسلمانوں کا روب ختم کر دیتے ہیں۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ کیا بتایا کہ زندگی کے ہر معاملے میں کامیابی کا یہی نسخہ ہے۔ اللہ آج کی امت کو اسی طرح کا بنا دے۔ پھر کیا نہ کرو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد آئے؟ تو ریاکاری نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، شو آف نہ کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسہ خرچ کر کے خوش نہ ہو، بلکہ کیا کرو، زندگی کو ایک مقصد دے دو۔ آج ہماری شادیاں اس آیت کے خلاف دکھتی ہیں۔ ہم گھروں سے اس طرح نکلتے ہیں گھن گھرج سے کہ جیسے ہم دوسروں کو کانکر کرنے جا رہے ہیں۔ ہر ممکن کوشش کر کے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا کر ہم ہر طرح کا دکھاوا کرتے ہوئے اور خود کو غالب کرتے ہوئے لا غالب لکم اليوم من الناس کا دعویٰ کرتے ہوئے، تو آج جیسا پروگرام تو کسی کا ہوا نہ ہوگا۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ جملے شیطان کی طرف منسوب کر کے بتا دیے کہ مسلمان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، خوشی ہو لیکن خوشی میں دوسروں کو ناخوش تو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ کرتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو جو نعمت ملتی ہے، جب تک لوگ اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے۔ اور اس کے بعد پھر خیانت سے بچتے ہوئے میدان جنگ میں بھی بہترین طریقے سے قدم اٹھاتے ہوئے چلنے کی دعوت دی، اور مسلمانوں کو کہا کہ تم بھی تیاری رکھو، اگر کوئی تمہیں ڈراتا ہے تو تم بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے ہتھیار دکھانے کے ہوتے ہیں، چلانے کے نہیں۔ صرف اس بات کا روک کہ اگر تم نے ہماری طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھا تو ہم بھی جواب دے سکتے ہیں۔ اگر یہ مزاج ہو تو پھر ہتھیار اٹھانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ساتھ ہی بتا دیے کہ اگر دشمن بھی صلح کی طرف مائل ہو تو صلح کرو۔ اسلام کا مزاج صلح والا ہے، اور اسی طرح سے اسلام جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ امن ہے۔ اگر پیس کے لیے جنگ چاہیے تو جنگ کریں گے، اور پیس کے لیے اگر امن چاہیے تو عمل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپس کی محبتوں کی وجہ اللہ کا بیچ میں ہونا، الف بین قلوبہم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آیت 63 میں بتا دیا کہ جب تک مسلمانوں کی محبتوں کا مرکز و محور اللہ کی ذات ہوتا ہے تو آپس میں دل جڑے رہتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیے، جب سے اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں کئی اور شخصیات اور کئی اور چیزیں آ گئیں تو مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اگلی آیتوں کا ٹاپک کیا ہے؟ ایک مسلمان کا وزن اس کی ایمان کے مطابق ہوتا ہے۔ پہلے دور میں ایمان مضبوط تھا تو ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے پہ تھا، اور آج ایک سے اگر 2 بھی آ جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بدر کے قیدیوں کا کچھ تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ تمہاری نظر مال پہ نہیں ہونی چاہیے، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بننے والے کون ہیں، تم ان کے سروں کے اندر جو اسلام کے خلاف باتیں ہیں ان کو کچل دو، اور اسی طرح سے جو پچھلی زندگی میں ہو چکا سو ہو چکا۔ اور آیت 72 میں بڑے پیار سے ایمان کے بعد ہجرت اور جہاد، چاہے مالوں سے کیا جائے یا جانوں سے کیا جائے، چاہے کسی کو گھر دے کر کیا جائے یا اللہ کے لیے گھر کو چھوڑا جائے، اللہ ایسے لوگوں کو ایک دوسرے کے دوست کہتا ہے۔ اور اس کے برعکس دوسرے لوگ جو تھامنے والے، کہہ لیجئے کہ یہ آیت مہاجرین اور انصار کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی کہ اللہ نے ان دونوں کی نیکیوں کو قبول کر لیا۔ کچھ لوگ نیکیوں میں پیچھے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو بھی ساتھ لے لو، چلتے جاؤ اس دنیا کی پلسرات سے گزر جاؤ تاکہ کل سب مل کے اللہ کی رضا کے ساتھ جنت میں پہنچ سکو۔
سورۃ انفال بڑے پیارے ٹاپک پہ ختم ہوتی ہے کہ یا مہاجر بنو یا انصار بنو، یا تو دین کے لیے قربانیاں دو یا پھر قربانیاں کر کے آنے والوں کو پکڑ لو۔ اس کے بعد سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بات بتا دی کہ شرک کے ساتھ اسلام کا نبھا نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جن کو 13 سال مکی دور کے پھر 8 سال فتح مکہ تک مہلت دی گئی، لیکن اگلے ہی سال سن 9 ہجری میں جب کہ اسلام واقعی مکہ تک پہنچ چکا تھا تو اب اعلان کر دیا گیا کہ اس سال کے بعد اب جو بھی کوئی یہاں حج کے لیے آئے گا ان کو اسلام کے طریقے کے مطابق عبادت کرنی ہوگی۔ یہ بھی دیکھیے اسلام کا مزاج ٹالرنس کا، برداشت کرو۔ کون 21 سال برداشت کرتا ہے؟ دشمنوں کو مزاج میں تحمل ہو تو بات آسان ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں مشرکین کو بھی ایون ایک مہلت دی گئی کہ حتی یسمع کلام اللہ کا کلام سنے، چاہے اس کے لیے وہ جتنی مرضی مہلت لینا چاہے ان کو دو۔ حقیقت یہ کہ اللہ کے اس کلام کی یہ خوبی ہے کہ جب اس کو کوئی ٹھنڈے دل سے ہر تعصب سے پاک ہو کر پچھلی معلومات سے اپنے آپ کو مبرہ کر کے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کھول دیتا ہے، اور جس نے بھی سنا اس کا دل کھل گیا۔ صرف انہی لوگوں کو ہدایت نصیب نہ ہوئی جنہوں نے تعصبات میں پڑھ کر اور باپ دادا کے طریقوں کو نہ چھوڑنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس کے بعد ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بتا دی کہ وہ لوگ جو تمہاری اس دعوت پر مسلمان ہو جائیں اب ان کو پچھلی زندگی کے پھر تانے نہ دو اور اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ اور ایک اور چیز جس کا تذکرہ آیت نمبر 16 اور اس سے اگلی آیتوں میں کر دیا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے گھروں کو شرک کے ساتھ آباد نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ صرف دینی اداروں کی خدمت کر کے خود کو مبرہ سمجھتے ہیں نماز روزے سے، کہا نہیں، تمہیں خود بھی اپنے اوپر اس اسلام کو لانا ہوگا، اور ظاہری نیکیاں جس میں چاہے حاجیوں کو پانی پلانا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی تبھی فائدہ دیتی ہیں جب ایمان لا کر عمل صالح کی کوشش ہو۔ غلط عقیدے کے ساتھ بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور ٹھیک عقیدے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی انشاءاللہ کام دیں گی۔ آیت نمبر 20 میں بتا دیا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے لیے ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے والے اور اپنی جان مال اللہ کے راستوں میں لگانے والوں کے بڑے درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کی خوشخبریاں دیتا ہے اور اپنی رضامندی کی اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں کی خوشخبریاں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسی قابل کر دے۔ آیت نمبر 23 حقیقت میں رشتوں کا جہاد ہے کہ جس میں بڑی بڑی وہ چیزیں جن کو انسان اپنے لیے ناگزیر سمجھتا ہے، لیکن اگر کسی موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آ جائیں کہ دین کا تقاضا کچھ اور ہو اور ان کی خواہش کچھ اور ہو تو پھر کیا فیصلہ ہوگا، اسی وقت پتہ چلے گا ہمارے اندر ایمان کتنا ہے۔ اور آیت 24 نے تو کھول کھول کے 8-9 چیزوں کو بیان کر دیا کہ جو رشتے بھی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز سے پیار کرو لیکن احب میری ذات ہو، سب سے زیادہ پیار اللہ کی ذات سے ہو۔ آیت نمبر 25 اور اس کے اگلی آیتوں میں غزوہ حنین کے موقع پر ایک ہلکی سی سوچ صحابہ کے دل میں آ گئی تھی کہ اب تو ہم بہت زیادہ ہیں، آج تو ضرور فتح ہوگی، تو اللہ نے اصلاح کر دی کہ نہیں، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کہ مسلمان کا بھروسہ لوگوں پہ نہیں ہوتا، اللہ کی مدد پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں شکست کے اسباب پیدا کر کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ تم بھی جب تک ٹھیک کام نہیں کرو گے تب تک تمہیں فتح نہیں ہوگی، چاہے اللہ کا رسول تمہارے پاس ہے اور تم بہترین دور کے لوگ کیوں نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد جزیے کی باتیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نصارہ کے عقائد کا ابطال ہے۔ آیت 32 بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں بتا دیا ساری دنیا بھی اسلام کے نور کو بجھانے کی کوشش کرے گی لیکن اللہ اس روشنی کو پورا کرے گا کیونکہ اس نے دنیا میں رسول کو بھیجا ہی ہدایت اور دین حق کے ساتھ تھا۔ یہ آیت بڑی تسلی دیتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ شمع کو سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں شمع ہوتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں دین کی شمع ہے، ہم زیادہ جلدی اس کو بجھا سکتے ہیں، دوسروں کی پھونک تو بعد میں آئے گی۔ تو اگر میں اور آپ اس کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں، اپنے اس دین پہ عمل کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس اسلام کو بہت غالب کرے گا۔ اس کے بعد مذہبی طبقے کو یقین دلایا گیا کہ اللہ کے راستے کے جو مال ہیں ان کو اپنی ذاتی میراث نہ سمجھو اور ایسی چیزیں تمہارے لیے وبال کا ذریعہ بنیں گی۔ پھر وہ مال جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے اس کو کنز کہا گیا کہ قیامت کے دن اسی کو گرم کر کے جسم کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا خزانہ جو تم جمع کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر واجب الادا زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بنا دے۔ آیت نمبر 38 سے اب آگے غزوہ تبوک کی تیاریاں۔ تبوک کیا تھی؟ مسلمانوں کا ایک امتحان تھا کہ حکمت سمجھ آئے نہ آئے، وجہ سمجھ آئے نہ آئے، امید ذرا سی بھی نہ ہو کامیابی کی، لیکن نبی کی اطاعت کرتے ہوئے لیڈرشپ کو فالو کرو اور نکل پڑو۔
انتظار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ فصل کو کاٹ کے سنبھال دیں تاکہ اگلا سال محفوظ ہو۔ آج کے دور میں ایسا ہوتا تو کتنے فتنے کھڑے ہوتے، جذباتیت کی باتیں کی جاتی، لیکن یاد رکھیے وہاں اللہ کا نبی تھا جن کو وحی سے ہر چیز کی خبر دی جاتی تھی۔ اور غزوہ تبوک جس کو جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں، مومنوں نے واقعی یہ ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کے لیے جان، مال، تن، من، دھن سب لگا سکتے ہیں۔ اسی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت بھی ذکر کر دیا گیا کہ اللہ تو اپنے نبی کی مدد کرے گا، اور حضرت ابوبکر صدیق کی صفات بیان کی گئیں کہ اس نے تو اس وقت بھی اللہ کے نبی کا ساتھ دیا جب دوسرے ساتھ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابوبکر کے نقش قدم پہ بھی چلنے والا بنا دے کہ دین کی اور نبی کی بات کو مانتے ہوئے اپنے ہر نفع نقصان کو پیچھے ڈال دے۔ پھر اسی کے اندر کچھ منافقانہ صفات کی بات ہے، میں ضرور دعوت دوں گی کہ آپ تفصیل سے ان آیات کو سنیں کیونکہ اس میں سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو وجہ بنا کر دین سے رکنا چاہا، سب کے ساتھ کڑا معاوضہ کیا گیا کیونکہ یہ ایک امتحان بھی تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد جب کوئی مشکل آئے گی تو مسلمانوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ بیچ میں منافقوں کی صفات، نمازوں کی طرف سستی سے جانا بھی بتا دیا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے لیے بوجھل سمجھنا۔ حقیقت یہ کہ یہ روز کا جہاد ہے۔ 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھ سکتا، کل وہ مشکل وقت میں اسلام کے لیے نہ تیر پکڑ سکتا ہے نہ تلوار پکڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق رکھو گے تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نفاق سے بچائے، اور جو حالات اس صورت میں بیان کیے گے اس سے مجھے آپ کو بچا دے۔ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے اگر تو آیت 67 68 میں منافقوں کی صفات ہیں، اور اسی طرح سے آیت نمبر 71 سے 72 میں مومنوں کی صفات ہے۔ آرام سے بیٹھ کر ان آیتوں کا صرف ترجمہ بھی پڑھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے اندر کون سی صفات زیادہ ہیں۔ خرابیاں ہیں تو دور کر لیجیے، اچھی باتیں ہیں تو اللہ کا شکر کر کے اسی کو آگے بڑھاتے جائیے۔ اور اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ جب بندہ اللہ سے کسی کام کی نیت کرے تو پھر اس کو ہر ممکن صورت میں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں تذکرہ ہو گیا کہ جس کے دل میں نفاق ہوگا، اگر اس کے لیے اللہ کا نبی بھی استغفار کرے گا تو اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ یہ تو کل کی باتیں تھی، آج میں نہیں جانتی اور کوئی نہیں جانتا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ ہر بندہ علامتوں سے خود کو پہچانے اور اللہ سے دعا کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل کا نفاق ہماری عبادات کو بھی ضائع کر دے۔ آیت نمبر 81 سے اگلی چند آیات جو ہیں یہ انسان کو اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ جب انسان نیکی کی طرف چلتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے پاؤں پکڑتے ہیں اور اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کو ہمیشہ جہنم کی آگ کو یاد رکھنا ہے، اور زندگی کا مقصد فن میلے نہیں بلکہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو، کیونکہ انسان کے معمولات کا، اس کی گیدرنگز کا، اس کے مزاج پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے منافقوں کی بھکلاہٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ پارہ پورا ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ کے دین سے پیچھے رہنے پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کے برعکس سچے مخلصین وہ ہیں کہ جن کو سواری نہ ملی تو وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے، اور انہوں نے اس بات کی دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے پہچانیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمارے لیے ہمارے عمل کو آسان کر دے۔ پوری صورت عمل سے بھری پڑی ہے، اور اس پورے پارے کی آیت تدبر یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، آیت نمبر 38 ہے۔ آپ اس پہ غور کیجئے گا اور خود سے ہم سب پوچھ، جب ہمیں اللہ کا دین پکارتا ہے تو اس وقت ہماری کیا سوچ ہوتی ہے اور ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوشش یہی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے بتاتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستوں میں چلتا ہی رکھے۔ پارہ نمبر 10 آیت تدبر سورۃ توبہ آیت نمبر 24۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، تمہارے شوہر یعنی تمہارے جوڑے شوہر یا بیوی، تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے، اور وہ تجارت جن کے ماند پڑنے کا تم خوف رکھتے ہو، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے کی محنت سے تمہیں زیادہ پیارے ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ رشتوں کا امتحان ہے۔ اللہ نے انسان کے سارے ہی ویک پوائنٹس کو رکھ دیا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی،
لیکن حب ہے، احب نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے اوپر اللہ کی ذات کو رکھنا ہے۔ عام حالات میں نہیں پتہ چلتا کہ ان میں سے کوئی رشتہ مجھے اللہ سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ کب آتا ہے؟ جب تقابل ہو۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے لیکن اولاد کسی غلط چیز کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر کی کچھ اور مجبوری ہے، اور اسی طرح سے تو غور کریں گے تو بہت سے عمل کے نقطے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔